خطبے کا ایک اس میں امام نے اپنی پہچان کروائی ہے، اپنے گھرانے کی پہچان کروائی ہے، اور بتائیں ہم کون ہیں اور کیا۔ اس مجلس میں جتنی بھی دیر آپ سے گفتگو کروں گا، چاہوں کہ اس خطبے کے حوالے سے جو امام سجاد نے 6 صفر سن 61 ہجری کو شام کی جامع مسجد میں دیا۔ خطبہ جسے کہتے ہیں اور خطیب کیا ہوتا ہے، بڑی بنیادی سی بات ہے۔ ہر وہ چیز جو ممبر سے یا کھڑے ہو کر نظم کی صورت میں یا نظم کی صورت میں کوئی مقرر بیان کرے تو جو بیان سامنے نکل کے آتا ہے اسے خطبہ کہتے ہیں، اور جو اس خطبے کو بیان کر رہا ہوتا ہے اسے خطیب۔ لہذا امام سجاد نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور چاہوں گا اس خطبے سے پہلے 2 مقدمہ پیش کروں تاکہ خطبہ کی اہمیت کو سمجھ میں آئے، اور اپنی گفتگو کا آغاز امام سجاد کے فضائل و مسائل کے لیے یہاں سے کرتا ہوں کہ اگر دین کی ضرورت کا نام کربلا ہے تو کربلا کی ضرورت کا نام سید سجاد ہے۔ اگر اللہ کے انتخاب کا نام حسین ہے تو حسین کے انتخاب کا نام سید سجاد ہے۔ ایک جملہ اور آپ سے مرتبط ہونے کے لیے کہوں گا کہ اگر اللہ نے دین کو بچانے کے خاطر امام حسین کا انتخاب کیا ہے تو امام حسین نے دین کو پہنچانے کے خاطر امام سجاد کا انتخاب کیا۔ اب جو امام سجاد نے جو خطبہ دیا ہے شام کی جامع مسجد میں، اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امام نے کس حالات میں خطبہ دیا، کس کنڈیشن میں خطبہ دیا، کس وقت خطبہ دیا، دن میں خطبہ دیا، رات میں خطبہ دیا، نوعیت کیا تھی، مجمع کون سا تھا، افراد کون سے تھے۔ اس لیے ہمارے بزرگ افراد رہتے ہوئے کہ ہم لوگ جب درس پڑھتے ہیں اور حدیث کی گفتگو کرتے ہیں، جو امام نے فرمایا اس پر جب گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک چیز پڑھائی جاتی ہے کہ سبب ورود، یعنی جو امام بول رہا ہے اس بولنے کا سبب کیا ہے، اور سبب میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ کنڈیشن دیکھی جاتی ہے کہ امام جب بول رہا تھا اپنے تھے یا پرائے تھے، دین میں بول رہے تھے یا رات میں بول رہے تھے، مسجد میں بول رہے تھے یا مسجد کے باہر بول رہے تھے، وطن میں بول رہے تھے یا پردیس میں بول رہے تھے، سفر میں بول رہے تھے یا حضر میں بول رہے تھے۔ اس لیے اگر ہم کنڈیشن کو نہ دیکھیں گے تو حدیث کے معاملے معنی سامنے نکل کے نہ آئے۔ آپ کو ایک بہت موٹی سی مثال آپ کے سامنے بھی دوں اور آپ کے ذہن میں ایک بات ہی پہنچ جائے اور مثال بھی ہو جائے اور ہماری گفتگو کو مقدمہ میں بہترین بن جائے۔ آپ نے ایک حدیث بہت سنی ہوگی، الدار ثم الجار، کہ پہلے گھر پھر پڑوسی۔ یہ سنا ہے کہ سنا آپ کو؟ پہلے پڑوسی پھر گھر والے، پہلے پڑوسی کا حق پھر اپنا حق، پہلے پڑوسی کے لیے دعا پھر اپنے لیے دعا۔ یہ حدیث آپ نے کہاں سے سنی ہے؟ یہ آپ نے حدیث سنی ہے کہ جب شہزادی نماز پڑھ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی تو حسن نے پوچھا کہ اماں اپنے گھر والوں کے لیے کب دعا کریے گا؟ آپ نے یہی جملہ فرمایا تھا، الدار ثم الجار، بیٹا پہلے پڑوسی پھر گھر۔ اور تو میرے عزیزوں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے پڑوسی پھر گھر، اسی کنٹینٹ میں اسی کنڈیشن میں آپ نے گفتگو سنی ہے۔ یہ ورود حدیث نہیں ہے، حدیث وارد یہاں پہ نہیں ہوئی، حدیث یہاں پہ شہزادی نے بیان ضرور کیا چونکہ یہ حدیث نبی اکرم نے فرمائی، تو اس کا مطلب نبی اکرم نے فرمائی ہے تو اس کے ورود حدیث کا سبب نبی اکرم کے حالات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک معنی تو آپ کے ذہن میں آ گیا اور یہ صحیح معنی ہے، کوئی غلط نہیں ہے، الدار ثم الجار، پہلے پڑوسی پھر گھر والے، یہ ایک معنی تو آپ کے سامنے آ گیا۔ لیکن جب ہم حدیث کے ورود پر بحث کریں گے کہ حدیث ہمارے معاشرے میں کب انٹر کر رہی ہے، کب وجود میں آ رہی ہے، اس پر جب ہم بحث کریں گے تو پتہ چلا یہ حدیث نبی اکرم نے فرمائی، اور کب فرمائی کہ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ اے نبی خدا میں گھر خریدنا چاہتا ہوں۔ تم توجہ رکھیے گا، یہ ایک پیغام بھی معاشرے کے لیے ہوگا اور اچھا میسج ہوگا۔ اے نبی خدا
خریدنا چاہتا ہوں. تو نبی خدا نے کہا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر. اس کو کچھ سمجھ میں نہ آئی بات کہ میں گھر کی بات کر رہا ہوں، نبی کہہ رہے پہلے پڑوسی پھر گھر. ہمت نہ ہوئی کچھ پوچھنے کی، لوٹ کے چلا آیا. پھر لیکن دوسرے تیسرے دن گیا کہ نبی خدا میں گھر خریدنا چاہتا ہوں. پھر نبی اکرم نے فرمایا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر. پھر بالوں میں کھجلی کر کے واپس آ گیا اور ہمت نہ ہوئی کہ رسول اکرم سے بیان فرمائے رسول اللہ میں تو گھر خریدنے کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ ایک بات کر رہے ہیں الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر. پھر تیسری بار نبی اکرم کے پاس گئی کہ ورود حدیث جسے کہتے ہیں، کس کنڈیشن میں حدیث آ رہی ہے، امام جو بیان کرتا ہے، نبی جو بیان کرتا ہے اسے حدیث کرتا ہے. تیسری مرتبہ گیا، پھر نبی سے، نبی خدا سے پوچھا، ایک سلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائے. تو نبی خدا سے پوچھتے، نبی خدا میں گھر خریدنا چاہتا ہوں اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر. یہ توجہ کریں میرے دل، پہلے پڑوسی پھر گھر، میں گھر خرید رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں الجار ثم الدار. اب اس سے تیسری مرتبہ جب برداشت نہ ہوا تو اس نے نبی اکرم نے کہا نبی خدا آپ مجھے یہ بتائیں میں گھر خریدنا چاہ رہا ہوں اور آپ جواب دے رہے پہلے پڑوسی پھر گھر. آپ متوجہ ہیں کہ آپ متوجہ ہوں گے تو امام سجاد خطبہ اس رنگ میں پہنچے گا جس رنگ میں پہنچنا چاہیے. نبی خدا میں گھر خریدنا چاہ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے پہلے پڑوسی پھر گھر، پہلے پڑوسی پھر گھر. 3 بار پوچھ چکا ہوں، آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ میں گھر کہاں خریدوں؟ تو نبی اکرم نے کہا بھیا میں یہی تمہیں بتا رہا ہوں اور جو چاہتا ہوں میں تمہیں یہی بتا رہا ہوں کہ تم گھر خریدنا چاہتے ہو تو پہلے پڑوسیوں کو دیکھو پھر گھر خریدو. اس لیے گھر پڑوسیوں کے اثرات گھر پر بھی مرتب ہوتے ہیں، گھر والوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں. تو بات یہاں پہ آگے رکی کہ کنڈیشن کو سمجھنا پڑے گا کہ امام سجاد نے جو شام کی جامع مسجد میں خطبہ دیا، کنڈیشن کیا تھی؟ ایک خطیب کے لیے 4 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. یہ 4 حالات اگر اس کے مخالف ہیں تو خطاب نہیں کر سکتے. 4 چیزیں اگر موافق ہوگی تو فرفر بولے گا، زبردست فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولے گا، لیکن 4 چیزیں مخالف ہوگی تو اس کو بولنے میں دشواری ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ جو خطیب مجلس پڑھنے خاطر یا خطبہ دینے خاطر آ رہا ہے وہ ایک طویل سفر کر کے نہ آیا. اگر 100 200 400 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوگا تو اس پر تھکان غالب ہوگی اور مجلس اس انداز سے نہیں پڑھ پائے گا جو فرفراہٹ کا لہجہ ہوتا ہے، جو بولنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر تھکان غالب ہوگی اور بول نہ سکے گا. لیکن امام سجاد کی آپ منزلت یہی سے سمجھیے، پہلی شرط سفر لمبا سفر نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جو خطیب جہاں خطاب کر رہا ہے اس کے سامنے جو مجمع ہو وہ ہم عقیدہ ہو، ہم مذہب ہو، ہم دین ہو، ہم فکر ہو. اس لیے اگر ہم خطاب کر رہے ہوں اور مجمع ہمارا ہم فکر نہ ہو، ہم عقیدہ، ہم مذہب، ہم دین نہ ہو تو ہم کہیں گے کچھ، وہ سمجھے گا کچھ. اس لیے جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں آپ کے ذہن میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو لہٰذا آپ سبحان اللہ و جزاک اللہ و واہ و نعرہ حیدری کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری شرط یہ کہ خطیب جہاں خطاب کر رہا ہو مجمع ہم مذہب ہو، ہم فکر ہو، ہم دین. تیسری چیز یہ ہے کہ جو خطیب خطاب کر رہا ہے، جس جگہ پہ خطاب کر رہا ہے، وہ اس بات سے مطمئن ہو کہ اس کی جان کی امان ہے. کوئی ڈھیلا لیے نہ کھڑا ہو، کوئی پتھر لیے نہ کھڑا ہو، کوئی گرم پانی لیے کھڑا ہو، کوئی تلوار لیے کھڑا ہو. اگر اس کے سامنے یہ منظر ہوگا کہ کوئی ڈھیلا لیے کھڑا ہو، تلوار لیے کھڑا ہو، گرم پانی لیے کھڑا ہو، کہ ذرا سے اس کی مخالف بات ہوگی تو گرم پانی پھینک دے گا، تلوار پھینک دے گا، ڈھیلا پھینک دے گا، ممبر سے اتار لے گا، تو وہ خطاب نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کے ٹینشن ہوگی کہ کہیں ڈھیلا نہ آگے پڑ جائے، اور جو چاہتا کہیں ڈھیلا نہ آگے لگ جائے، اس کی جان پہ مصیبت بنی ہوگی تو اپنا خطاب اس انداز میں نہیں کر پائے گا جس انداز میں کرنا چاہیے. یہ تیسری شرط ہے. دیکھیے اگر بات پہنچی تو انشاءاللہ ضرور محسوس ہوگی. چوتھی چیز یہ ہے کہ جہاں خطیب خطاب کر رہا ہو وہاں کوئی ایسا ظالم جابر بادشاہ نہ ہو کہ اگر گفتگو اس کے مخالف